اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کا قصہ بیان کرتے ہیں، جو ہمیں قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں ملتا ہے، جس میں سورہ انبیاء، سورہ العنکبوت اور سورہ صفات شامل ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ انبیاء میں آیت نمبر 51 سے 71، 51 سے 71 تک میں ہے۔ کچھ اس طرح سے ہے ترجمہ کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم کو ان کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم گرویدہ ہو اور ان کی پوجا کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا خالق و مالک ہے، اور ہمارا رب ہے، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا جو ان سب بتوں کا سردار تھا۔ جب ان لوگوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے، ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ آپس میں باتیں کرنے لگے اور پھر اس بات پر متفق ہوئے کہ پکڑ لاؤ اسے تاکہ اس کو اس کی سزا دلوا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور ان کے آنے پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہمارے بتوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سب ان کے اس سردار بت نے کیا ہے، اسی سے پوچھ لو، اور اگر یہ جواب دے دے تو انہوں نے کہا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہمارے بت بولتے نہیں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ کیا تم کچھ عقل نہیں رکھتے؟ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈال دو، ایک الاؤ تیار کرو۔ الاؤ تیار کیا گیا، بہت آگ بھڑکائی گئی، 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئیں اور پھر ان لکڑیوں کو جلایا گیا، اور جب شعلے نکلنے لگے تو یہاں تک کہ کوئی پرندہ قریب سے گزرتا تو جل جاتا۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے بندھوایا اور ایک منجیق میں رکھا۔ یہ منجیق ابلیس نے بنائی تھی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے۔ جب ان کو الاؤ میں ڈالا جلنے لگا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہو تو آپ کی مدد کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر دوبارہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہی دعا کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا کا فرشتہ آیا، اس نے بھی کہا، میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی یہی جواب دیا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد پانی کا فرشتہ آیا، اس نے بھی یہی کہا، کہیں تو میں آپ کی مدد کروں؟ انہوں نے اس کو بھی یہی جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دے دیا، اور آپ علیہ السلام تقریباً 7 دن تک اس آگ میں رہے۔ وہیں آپ نے نمازیں ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانور اس آگ کو بجھانے والوں میں لگا دیے، سوائے چھپکلی کے جو اس آگ پر پھونکے مار رہی تھی کہ یہ آگ ٹھنڈی نہ ہو۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلی کو دیکھتے ہی مار دو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کی تمام آگ اس دن بجھ گئی تھی۔ پھر جنت سے ایک قالین اتارا گیا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح و سالم آگ سے نکال لائے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کی۔ اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔